بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کرفیو کی مدت بڑھا دی گئی، نیوی اڈے کے باہر بھی احتجاج شروع ہو گیا، اعلیٰ پولیس عہدیدار ہلاک، سیاستدانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ لنکا اپوزیشن نے عارضی حکومت کے لیے صدر کی پیشکش رد کر دی، کہا گوٹابایا راجاپکسے بھی استعفیٰ دیں۔ یوکرین کی عمارت سے 44 لاشیں ملیں، اوڈیشہ بندرگاہ پر بمباری، ماریوپول میں فوجی کارروائی شروع۔ رشیا کی ناکہ بندی سے دنیا بھر میں فوڈ سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، زیلنسکی نے دی وارننگ، امریکہ یوکرین کو مزید ہتھیار دے گا۔ حزب اللہ کو نہتہ کرنے کی کوشش کرنے والے لبنان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچنا چاہتے ہیں، حسن نصر اللہ کا خطاب۔ دجلہ اور فرات پر ترک ڈیم کی تعمیر، ایران نے کیا احتجاج، کہا ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان کو رہائی کے دوسرے ہی دن گرفتار کر لیا۔ سعودی ٹورزم کے نئے ایمبیسڈر لیونل میسی جدہ پہنچے، ایئرپورٹ پر زبردست استقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات سری لنکا سے۔ سری لنکا کے سابق وزیر اعظم مہندا راجاپکسے اور ان کا خاندان کولمبو سے فرار ہو گئے ہیں اور ایک نیوی اڈے پر انہیں رکھا گیا ہے۔ ایک دن پہلے انہوں نے ملک میں حکومت کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان زبردست جھڑپوں کے درمیان استعفیٰ دے دیا تھا۔ سری لنکا کے بدترین معاشی بحران کے بیچ خطرناک احتجاج جاری ہے۔ ایک دن پہلے پورے ملک میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ خبروں میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے خاندان کو ایک ہیلی کاپٹر میں تروونامالی کے ایک نیوی اڈے میں لے جایا گیا، لیکن یہ جگہ بھی ان کے لیے محفوظ ثابت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ نیوی اڈے کے باہر بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں کرفیو پر عمل کرانے کے لیے ہزاروں سپاہیوں اور پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے جھڑپوں میں کم سے کم 10 لوگ مارے گئے، جن میں ایک رکن پارلیمنٹ بھی شامل ہے۔ یہ کئی ہفتوں کا سب سے بدترین تشدد ہے۔ تقریباً 200 لوگ جھڑپوں میں زخمی ہوئے۔ راجاپکسے کے استعفے کے باوجود بھی لوگ غصہ ہیں اور ان کی بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ایک آپریشن میں فوج نے راجاپکسے کو کولمبو سے شفٹ کیا۔ رات میں بھی ان کے مکان کے باہر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا۔ پولیس نے احتجاجیوں کو قابو میں کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا اور ہوائی فائرنگ کی۔ نیوز ایجنسی AFP نے سیکیورٹی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ راجاپکسے کی سرکاری رہائش گاہ یا ریزیڈنس کے کمپاؤنڈ میں کم سے کم 10 پیٹرول بم پھینکے گئے۔ 1948 میں سری لنکا انگریزوں سے آزاد ہوا تھا، تب سے یہ ملک کا سب سے بدترین معاشی بحران ہے۔ وزیر اعظم کے بھائی گوٹابایا راجاپکسے اب بھی صدر ہیں اور ان کے پاس زبردست اختیارات ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر ان کا کنٹرول ہے۔ سری لنکا کی اصل اپوزیشن پارٹی نے عارضی حکومت بنانے کے لیے صدر کی پیشکش رد کر دی۔ اس کے بجائے اپوزیشن پارٹی SJP نے صدر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ایک دن پہلے راجاپکسے کے حامیوں نے دیہاتوں سے آ کر کولمبو میں احتجاجیوں پر حملے شروع کیے تھے۔ کولمبو کے قریب حکمراں پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ کو ایک ہجوم نے گھیر لیا تھا، جس کے بعد ان کی لاش پائی گئی۔ ان کا سیکیورٹی گارڈ بھی مردہ پایا گیا۔ رات بھر کے ہنگاموں کے دوران حکمراں پارٹی کے کئی سیاستدانوں کے کم سے کم 41 گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے گھروں میں کھڑی ہوئی سینکڑوں گاڑیوں کو بھی جلا دیا گیا۔ آگزنی کے دوران ایک شخص نے بتایا کہ ہمیں پہلے ہی ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ صدر گوٹابایا راجاپکسے کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ صدر نے اپنی نگرانی میں عارضی حکومت بنانے کی کوشش کی۔ خبروں میں کہا گیا کہ پولیس اور فوج کو ایمرجنسی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وارنٹ کے بغیر کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
श्री लंका में दहशत गर्दी के वाक़यात और कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई। श्रीलंका की इकोनॉमी का दारोमदार बड़ी हद तक टूरिज्म सेक्टर पर था। टूरिज्म सेक्टर ठप होने की वजह से श्रीलंका में गैर मुल्की करेंसी की किल्लत पैदा हो गई, जिसके नतीजे में श्रीलंका जो एक छोटा सा जजीरा मुल्क है, खाने पीने की चीज़ों, फ्यूल और दवाओं जैसी बुनियादी ज़रूरतों को भी इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था। इसके नतीजे में मुल्क में ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी और किल्लत हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि IMF से बेल आउट से भी हालात सुधरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस सूरत में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और सरकारी खर्च कम करना पड़ेगा। इंडिया ने कहा है कि वो श्रीलंका की जमहूरियत की मुकम्मल तायद करता है। श्रीलंका में कर्फ्यू की मुद्दत 4 शंबे तक के लिए बढ़ा दी गई है। ट्रेड यूनियंस ने भी इस दौरान हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान खबर है कि हंगामों के बीच एक आला पुलिस ओहदेदार को हलाक कर दिया गया। अब चलते हैं यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन के उड़ीसा में जबरदस्त बमबारी की। बताया गया कि ब्लैक सी की बंदरगाह पर रशिया के 7 मिसाइलों से हमला किया गया। ये खतरनाक हमला है। इस दौरान यूक्रेन के एजोन की एक इमारत में 44 लाशें मिली हैं। उड़ीसा में ओहदेदारों ने बताया कि ताज़ा हमलों में कम से कम एक शख्स मारा गया और 5 दूसरे जख्मी हुए। एक शॉपिंग सेंटर के बाहर भी हमले की खबर है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया की नाकाबंदी से दुनिया भर में फूड सप्लाई मुतासर हो सकती है। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने भी वार्निंग दी है कि ब्लैक सी की बंदरगाहों की नाकाबंदी की वजह से सप्लाई मुतासर हो सकती है। रशिया के एक हमले के दौरान यूरोपीय काउंसिल के सदर को, जो उड़ीसा के दौरे पर थे, पनाह लेनी पड़ी। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने कहा कि यूक्रेन में अब तक हजारों सिविलियंस मारे जा चुके हैं और ये तादाद पिछले अंदाजों से कहीं ज्यादा है। बास खबरों में कहा गया कि रशियन फौज ने टैंकों की मदद से मारियोपोल के स्टील प्लांट में कार्रवाई शुरू कर दी है। यूक्रेन की वजारत दिफा के हवाले से यह बात बताई गई। इस स्टील प्लांट में 1000 से ज्यादा सिपाही छुपे हुए हैं। समझा जा रहा है कि कई सिपाही इनमें से जख्मी भी हैं। इन सिपाहियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। हाल ही में इस स्टील प्लांट से कई सिविलियंस को बचाया गया। मारियोपोल के ओहदेदारों ने कहा है कि स्टील प्लांट में अभी तकरीबन 100 सिविलियंस मौजूद हैं। पहले खबरों में दावा किया गया था कि तमाम गैर लड़ाका लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा इस दौरान यूक्रेन पहुंचे। वो रशिया का हमला शुरू होने के बाद से यूक्रेन का दौरा करने वाले जर्मनी के सबसे आला ओहदेदार हैं। खबरों में इल्जाम लगाया गया कि रशिया ने उड़ीसा में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। रशिया के हवाई हमलों में उड़ीसा की 2 होटल्स भी तबाह हो गईं। एक दिन पहले विक्ट्री डे के मौके पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि मगरबी मुल्कों ने उनके पास यूक्रेन पर हमलों के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस दौरान व्हाइट हाउस ने पुतिन के बयान को झूठ करार दिया। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस दौरान यूक्रेन की $40 बिलियन की मदद पर गौर शुरू किया। अमेरिकी ओहदेदारों ने कहा कि यूक्रेन की हथियारों की सप्लाई तेज की जाएगी। यूरोपीय मुल्कों में रशियन तेल पर पाबंदी लगाने के बारे में अलग अलग राय जाहिर की जा रही है। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि तंजीम को निहत्ता करने की कोशिश करने वाले लोग दरअसल लबनान को अमेरिका के हाथों बेचना चाहते हैं। बेरूत से टेलीविजन के जरिए लाइव तकरीर करते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरी लबनानी कौम ये जान ले कि कौन लोग चाहते हैं कि हिजबुल्लाह निहत्ती हो जाए। ये लोग नहीं जानते कि 1948 के बाद से लबनान किन हालात से गुजरा है। बदकिस्मती से बाद सियासी ताकतों ने हिजबुल्लाह को निहत्ता करने को अपना मकसद बना लिया है। ईरान के कानूनी ओहदेदारों ने कहा है कि ईरानियन स्वीडिश शहरी अहमद रजा जलाली की सजाए मौत पर अमल किया जाएगा। उनकी फांसी के लिए कोई तारीख नहीं बताई गई। जलाली को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। पिछले हफ्ते मीडिया में कहा गया था कि जलाली को 21 मई को फांसी दी जाएगी। उसे 2016 में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ स्वीडन में ईरान के एक साबिक कानूनी ओहदेदार हामिद नूरी को जंगी जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तब से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पाया जाता है। नूरी पर इल्जाम है कि उन्होंने 1988 में ईरान की एक जेल में फौजियों और सिविलियंस पर टॉर्चर किया और बड़े पैमाने पर हलाकतों में अहम रोल अदा किया। ईरान स्वीडन में नूरी के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत करता है। इस केस में जुलाई में फैसला सुनाया जाने वाला है। हामिद नूरी को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है।
ایران نے ترکی کی طرف سے بنائے جانے والے ایک ڈیم کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ایرانی عوام اور خطے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے ترکی کی طرف سے دریائے دجلہ، فرات اور ایک دوسری دریا آراس پر ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے کے حالات کے مد نظر ہمارے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ ترکی یہ ڈیم بنائے، اس سے ہمارا پانی متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ترک عہدیداروں کے ساتھ 3 مرتبہ اس مسئلے پر بات چیت کی گئی ہے۔ میکسیکو میں 2 جرنلسٹوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سال 2022 میں مرنے والے جرنلسٹوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ ایسے علاقوں میں جہاں جنگیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں میکسیکو کو جرنلسٹوں کے لیے سب سے خطرناک مقام قرار دیا گیا ہے۔ ان 2 جرنلسٹوں کو ایک مال کے باہر ہلاک کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی نوجوان حمزہ العباسی کو رہائی کے دوسرے ہی دن دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ایک دن پہلے عباسی کو نیگیو کی جیل سے رہا کیا گیا تھا، لیکن 24 گھنٹے بعد انہیں پھر سے قدس میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ امریکہ سیریا کے لوگوں کے لیے $800 ملین کی اضافی انسانی مدد دے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے سیریا کی مدد کے بارے میں برسلز میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کہا کہ یہ جنگ 10 سال سے جاری ہے اور سیریا کے عام لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، دوائیں نہیں ہیں۔ امریکہ دنیا میں انسانی بنیادوں پر مدد کرنے والا سب سے بڑا ڈونر ہے اور امریکہ کی یہ قدریں ہیں کہ وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ عظیم فٹ بالر لیونل میسی کو سعودی عرب کا نیا ٹورزم ایمبیسڈر بنایا گیا ہے۔ اس تقرر کے بعد میسی جدہ پہنچے جہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب کے ٹورزم منسٹر احمد الخطیب نے ٹویٹ کیا کہ میں میسی کا استقبال کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میسی جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور ان کے ساتھ ان کے دوستوں کا ایک گروپ بھی تھا۔ سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں 34 سالہ ارجنٹائن فٹ بالر کے استقبال کے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے غداری قانون کے بارے میں جواب دینے کے لیے مرکزی حکومت کو 4 شنبے تک کا وقت دیا ہے۔ ایک دن پہلے مودی حکومت نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غداری قانون پر دوبارہ غور کے لیے تیار ہے۔ بعض درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے جن میں انگریز دور کے غداری قانون کی دستوری حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کرفیو کی مدت بڑھا دی گئی، نیوی اڈے کے باہر بھی احتجاج شروع ہو گیا، اعلیٰ پولیس عہدیدار ہلاک، سیاستدانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ لنکا اپوزیشن نے عارضی حکومت کے لیے صدر کی پیشکش رد کر دی، کہا گوٹابایا راجاپکسے بھی استعفیٰ دیں۔ یوکرین کی عمارت سے 44 لاشیں ملیں، اوڈیسا بندرگاہ پر بمباری، ماریوپول میں فوجی کارروائی شروع۔ رشیا کی ناکہ بندی سے دنیا بھر میں فوڈ سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، زیلنسکی نے دی وارننگ، امریکہ یوکرین کو مزید ہتھیار دے گا۔ حزب اللہ کو نہتہ کرنے کی کوشش کرنے والے لبنان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچنا چاہتے ہیں، حسن نصر اللہ کا خطاب۔ دجلہ اور فرات پر ترک ڈیم کی تعمیر، ایران نے کیا احتجاج، کہا ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان کو رہائی کے دوسرے ہی دن گرفتار کر لیا۔ سعودی ٹورزم کے نئے ایمبیسڈر لیونل میسی جدہ پہنچے، ایئرپورٹ پر زبردست استقبال۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔